قدرت کو کسی سے لاگ نہیں، کسی سے لگاؤ نہیں، صرف حرم کی بات نہیں، عام زندگی میں اچھا دوست ہونے کے باوجود وہ کسی کے دوست نہیں۔ ان کے رویے میں ایک بنیادی بے تعلق کی ہے، وہ کسی تعلق کو اپنے دھیان کے دائرے کے مرکز میں آنے نہیں دیتے۔ ان کے دوست، عزیز، بیوی ان کی توجہ کے سرکمفرنس تک پہنچتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پتہ نہیں اللہ کے بندے دو ملاؤں میں مرغی کیسے حلال کر لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ توجہ کو دو طرف منعطف کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ ڈیوائن انکنسرن کو اپنا لیتے ہیں۔ جیمز نے اپنی کتاب کے ابتدائی صفحات میں لکھا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر یا تو آپ لہریں گن سکتے ہیں یا اپنی ذہنی کیفیت پر غور کر سکتے ہیں، دونوں کام بیک وقت نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ، تو جو خود اصول و نظم و ضبط کا علم بردار ہے، تیرے بندے اس اصول سے مستثنیٰ کیوں ہیں؟ کیوں تیرے بندے دونوں کام بیک وقت کرتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے قدرت کی طرف غور سے دیکھا، وہ عجیب انداز میں بیٹھے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان کے انداز کو اپنا لوں، لیکن بے سود۔ وہ یوں بیٹھے تھے جیسے احساس گناہ، تعصف، ندامت ان کا بند سرشار ہو۔ مجھے ان کی طرف دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ یہ کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے انہوں نے؟ بے شک ان میں ہے، لیکن احساس گناہ کس بات پر؟ وہاں نیک بن کر عزت کراتے رہے، یہاں گناہگار بن کر امتیاز حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کوٹھے کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، یہ شخص جو میرے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے پاکھنڈی ہے، یہ گناہگار نہیں، گناہگار میں ہوں۔ اس نے گناہگاری کا ڈھونگ صرف اس لیے رچا رکھا ہے کہ خود کو تیری خصوصی توجہ کا مستحق ظاہر کرے۔ کوٹھے کی چھت پر کوئی مسکرا رہا تھا، اشارے کر رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھتا رہا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، پھر دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ وہ مسکان کسی اور کے لیے تھی، کسی اور کو اشارے کیے جا رہے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو اشارے کرنے کا مطلب؟ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ اس روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ صرف مجھ سے ہی نہیں، اوروں سے بھی راز و نیاز چل رہے ہیں۔ شاید حرم میں بیٹھے ہوئے ہر زائر سے آنکھ میں ٹکا چل رہا ہو، ان سے بھی جو دھیان لگائے بیٹھے ہیں، اور ان سے بھی جن کا دھیان کسی نرتکی نے توڑ دیا ہے، اور شاید اس نرتکی سے بھی جو دھیان توڑنے کی دھن میں لگی ہے۔